बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। फवाद चौधरी गिरफ़्तार हो गए हैं, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स सुबह से लेकर अब तक आ चुकी हैं, ये आपके साथ डिस्कस करनी है। अगला नंबर किसका हो सकता है ये आपके साथ डिस्कस करना है। और सबसे बड़ी बात कि इमरान नियाज़ी लाहौर में क्यों चिमटे बैठे हैं, ज़मान पार्क से निकलने को तैयार क्यों नहीं हैं, ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जनाब। बात ये है, मैं इंतहाई ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार भी हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हमेशा वो बंदा ना जो कोई ख़ुद मुसीबत में हो वो किसी और की मुसीबत का एहसास करे, ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो उस स्टेज से नहीं गुज़र रहा और फिर भी उसकी मुसीबत दूसरे की मुसीबत का एहसास, मसलन जो लोग इस कार खैर में मदद फरमा रहे हैं ना, वो ख़ुद अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, ठीक है, उनको भी इस स्टेज पे ना होते हुए भी गरीबों का एहसास होना, ये उन पर अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आ जाएं जनाब। बात करते हैं कि फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हो गए। अच्छा, सुबह मैंने फ़ौरी तौर पे जैसे ही वो गिरफ़्तार हुए थे फ़ौरी तौर पे आपको आगाह किया था। अब वो पता चल गया है कि बेसिकली वो किस मुकदमे में गिरफ़्तार हुए हैं। वो जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक शिकायत दर्ज कराई गई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और पुलिस को, इस्लामाबाद पुलिस को, अब इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। उसमें बताया गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज कराई है। भाई ये रोज़ खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियाँ देते हैं, ये इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं ये मुंशी का किरदार अदा कर रहा है। ये फवाद चौधरी ने कहा है, इलेक्शन कमिश्नर तो एक क्लर्क बन गया है, हर एक चीज़ पे दस्तखत कर। कोई उठता है वो कहता है इलेक्शन कमीशन को तो आग लगा देनी चाहिए, ये आज़म सवाती ने, फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं। ये बड़े नौसरबाज और फ्राडिये हैं। उधर से नियाज़ी साहब बैठे हैं तो नियाज़ी साहब कभी उसको बेशरम आदमी कह रहा है, कभी घटिया कह रहा है, कभी क्या। तो ये इदारों की ये इस तरीके से तज़लील कर रहे हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा अरस्तू बन रहे हैं ना, उनको इरफान सिद्दीकी साहब के हाथों में हथकड़ी याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कि इरफान सिद्दीकी को एक किराएनामे पर, और वो भी जाली माली बना के, यानी वो किरायानामा मकान का जो उनके बेटे के नाम पे था, उस किराएनामे को बहाना बना के इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। यानी कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं मिला, करप्शन नहीं मिली, कोई दूसरी कोई एप्लीकेशन, कोई मुकदमा, कोई FIR, कुछ भी नहीं मिला। उनको किराएनामे को बहाना बना के इरफान सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। ये हालात थे, ठीक है। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो आपने जाली तरीके से उन पे वो मुकदमा डाल दिया, मंशियात वाला, जिसको जान अल्लाह को देनी है। क्या झूठ बोले, क्या गलत बयानी की, किस तरीके की बददियानती की गई। वो जनाब वो DG उस वक़्त के इसके नारकोटिक्स के वो मेजर जनरल जो कि रिटायर हो गए हैं, उन्होंने क्या बददियानती और क्या इस तरीके का झूठ बोला और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पहले कहते रहे हमारे पास वीडियो सबूत हैं। जब उसका भांडा फूट गया, आज तक कोई भी बार बार वो मुकर गए। खुद फवाद चौधरी ने भी कहा था, दूसरों ने भी, कि ये ज्यादती हुई है। और वो कुरान उठा के जनाब राना सनाउल्लाह कहते रहे असम्बली में कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। तो ये आपको सारी चीज़ें भूल गई हैं। ये अब फवाद चौधरी को वहाँ से, लेकिन अब एक सहूलतकारी शुरू हो गई है, और वो सहूलतकारी लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुई है। अब जस्टिस साहब, मैं अभी देख रहा था कि अभी तक भी समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में आप देखें तो तकरीबन 2 लाख पेंडिंग केसेस हैं, उसका कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चूंकि मीडिया की तवज्जो इधर ही रहेगी जनाब, इस तरीके से। और वो जो दामाद साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के दामाद साहब अली अफजल शाही साहब, उन दामाद साहब वो चूँकि वो एक इत्तफाक से कह लें या एहतमाम से कह लें PTI के वज़ीर बन गए, और फिर वहाँ से अब वो तो खैर असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो गई, लेकिन उनके दामाद साहब की वजह से वो लाहौर हाई कोर्ट के इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब अमीर भट्टी साहब,
وہ جناب انہوں نے مبینہ طور پہ تحریک انصاف، پورے وہ مبینہ طور پہ تحریک انصاف کی عمران خان کی ڈھال بن کے بیٹھے ہیں۔ وہ مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں جو مقدمہ ہوتا ہے وہ جناب، یہ لاہور ہائی کورٹ کو یہ جو یوتھیے تھے یہ لوہار ہائی کورٹ کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ اب کیا ہے، اب وہ کون سی ہائی کورٹ بن گئی ہے؟ ہر ایک مقدمے میں ان کی پوری سہولت کاری ہو رہی ہے، مبینہ طور پہ پوری سہولت کاری ہو رہی ہے، ہر کسی قسم کے کیس میں، ہر درخواست میں سہولت کاری۔ بدماشی کا یہ عالم دیکھیں کہ فاروق حبیب صاحب، وہ جو گاڑی ان کو لے کے لاہور سے آ رہی تھی، گرفتاری تو لاہور سے ہوئی فواد چودھری کی، پھر انہوں نے راہداری ریمانڈ لیا۔ راہداری ریمانڈ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ پولیس تو ساتھ گئی ہوگی نا، جو پنجاب پولیس ہے، اب ان کو وہاں سے لے کے آنا تھا اسلام آباد، اس کے لیے اجازت ہوتی ہے، عدالت کی اجازت ضروری ہوتی ہے، تو انہوں نے لوور کورٹس میں جا کے مجسٹریٹ سے وہ راہداری ریمانڈ ان کی اجازت لی کہ جی ہم ان کو فلاں مقدمے میں یہ مطلوب ہے، ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے، اب ہمیں اسلام آباد لے جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے ان کو اجازت دی عدالت نے، وہ اسلام آباد لے جا کے آ رہے تھے۔ کالا شاہ کاکو پر فاروق حبیب آگے گاڑی لے کے گنڈے شنڈے لے کے پولیس سے اس کو چھڑوانے کے لیے، آپ دیدہ دلیری اور دادا گیری دیکھیں ذرا، پولیس سے اس کو چھڑوانے کے لیے جا کے پہنچے، اور ادھر پولیس کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ وہ پرانی عادتیں خراب ہو چکی ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ دھرنے کے دوران، یہ 2014 میں جب دھرنا اور پوری سہولت کاری تھی، اور جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام اور پتہ نہیں کون کون سے صاحبان ساتھ تھے، اور وہ پوری کی پوری سہولت کاری، اور سپریم کورٹ سے بھی مبینہ ساری سہولت کاری تھی، وہ ہم خیال اور سارے ججز جو ساتھ تھے، وہ اس طریقے سے وہ جناب وہ عمران خان کا ہمیں ایک دفعہ یاد ہے کہ انہوں نے یہاں پر یہ ایک چوکی پر حملہ کر دیا تھا کہ میں اپنے ٹائیگرز کو چھڑانے آیا ہوں، اور انہوں نے چوکی پہ حملہ کر کے پولیس کی کسٹڈی سے اپنے سارے کارکنوں کو چھڑا لیا تھا۔ وہ پرانی عادت ہے نا، وہ عادت، چونکہ وہ عادتیں جس طریقے سے ان عادتوں کو پروان چڑھایا گیا وہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہی، ابھی تک وہ مختلف اداروں میں ان کے سہولت کار بھی بیٹھے ہیں، اسی طریقے کی بدماشی کو پروان چڑھانے کے لیے وہ مختلف طریقے سے ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے مبینہ طور پہ۔ تو اب معاملہ یہ ہے، میں نے کسی وجہ سے کہا کہ بھائی بات کیا ہے، کہ کیا صورتحال کیا ہے کہ عمران خان زمان پارک میں ابھی تک چمٹے بیٹھے ہیں، لاہور سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو سیاسی لنگڑا 2.5 ماہ سے اپنی ٹانگ پہ پلستر چڑھا کے بیٹھا ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی میڈیکل سائنس بتا دے کہ آپ کو گولی بھی نہیں لگی، آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹی، آپ کے کوئی اس طرح کے زخم بھی نہیں ہے، اور زخم پہ کون سا پلستر ہوتا ہے، وہ پلستر چڑھا کے بیٹھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد اس سیاسی لنگڑے کو گرفتار کریں، اور پھر دنیا کے سامنے جو ہے نا ان کی ٹانگ کا معائنہ ہو، وہ پتہ چلے کہ کدھر گولی لگی ہے، اور یہ کون سا ڈاکٹر ایسا نالائق ڈاکٹر ہے کہ جس نے ابھی تک اس کو 2.5 مہینے سے پلستر چڑھوایا ہوا ہے، وہ پلستر چڑھا کے بیٹھا ہے۔ یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، یہ اسی قوم کو چونا لگایا جا سکتا ہے، دنیا کے کوئی اس طرح سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 2.5 مہینے سے ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل صاحب کہہ چکے ہیں کہ گولی تو لگی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کسی نے کہا ان کی ٹانگ میں 4 گولیاں لگی، کسی نے کہا 2 لگی، کسی نے کہا 3 لگی، کسی نے کہا گولیوں کے وہ پتہ نہیں کوئی چھرے لگے، کسی نے کہا اسکرمشز کو اس طرح کی چیزیں ٹکڑے لگے، اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ ٹکڑے کس چیز کے ہیں، کوئی نہ ہڈی ٹوٹی ہے، کوئی فریکچر ہوا نہیں ہے، 2.5 مہینے سے پلستر چڑھا کے زمان پارک میں چمٹ کے بیٹھا ہے۔ اب جناب یہ دیکھا، حالانکہ آپ خود بتائیں، یہ چاہتے تو اپنی اس حکومت کو بھی برقرار رکھ سکتے تھے، خیبر پختونخوا والی حکومت کو، لیکن نہیں رکھا، اس کو بھی توڑا۔ اب اگر یہ چاہتے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کچھ خیبر پختونخوا سے ان کے ایکس منسٹر، ان کے پی ٹی آئی کے کارکنان، ان کے کچھ لوگ آئے کہ خان صاحب آپ ہمارے ساتھ وہاں چلیں، یہاں پہ یہ آپ کو یہ لوگ گرفتار کر لیں گے اور وہاں پہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم تو اسلحے کے زور پر آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ اور ویسے ہی وہ آپ کو
پتہ ہے جو پٹھان کلچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک صورتحال. خان صاحب نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا. کیوں؟ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ چلا ہے, یہ ان کے اپنے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے. کیوں انکار کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت ادھر بھی کوئی نہیں ہے, حکومت بنی گالا میں بھی کوئی نہیں ہے, فیڈرل حکومت ان کے مخالفین کی ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت کوئی نہیں ہے. خیر سے انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ جو ہے نا خودکشی کر لیا ہے سیاسی, اور اسی جس شاخ پہ بیٹھے تھے اسی کو آری سے کاٹ لیا ہے. پتہ نہیں یہ دھکا ان کو کس نے دیا ہے, خودکشی کی پلاننگ ان کو کس نے یہ کرائی ہے اور کس نے ان کو مشورہ دیا ہے. اور اب وہ زمان پارک میں چمٹ کے بیٹھے ہیں صرف اور صرف مبینہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے, کیونکہ ان کو وہ داماد صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ بھائی آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں, کیونکہ ادھر سے کچھ بھی ہوگا تو پوری لاہور ہائی کورٹ مبینہ طور پہ آپ کی سہولت کاری کے لیے حاضر ہو جائے گی. اور یہ ان کو, تو میں تو حیران ہوں کہ میں نے کہا جس نے مجھے یہ بتایا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی لاہور ہائی کورٹ کے اپنے کوئی 2 لاکھ سے زیادہ مقدمے پینڈنگ ہیں, ان کو ادھر خیال رکھنا چاہیے, اور صرف داماد کی خاطر پورے انصاف کا ملیا میٹ کر دینا مبینہ طور پہ بادیوں نظر میں, داماد کی خاطر پورے قوم کا اعتماد اڑا دینا مبینہ طور پہ, یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ جو اس طریقے کے, اگر اللہ نے آپ کو یہ عہدہ دیا اور چیف قاضی بنایا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خان صاحب کی ڈھال بن جائیں مبینہ طور پہ, اور بادیوں نظر میں ان کے ہر سہولت کار بن جائیں, اور 2 لاکھ مقدمے آپ کے پینڈنگ پڑے ہوں. اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب فواد چودھری کو ادھر پیش کریں. اچھا, پھر وکیل, سرکاری وکیل گئے ہیں, انہوں نے کہا جی فواد چودھری کو تو یہاں ہے نہیں, ہم نے تو پتہ کیا ہے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. پنجاب پولیس میں انہوں نے کہا جدھر بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ان کو ادھر لے گئے اسلام آباد, جدھر بھی ہیں. پھر آئی جی کو بلاؤ, تو آئی جی کو جناب انہوں نے کہا کہ آئی جی بھی ادھر نہیں ہے, وہ کہیں گئے ہوئے ہیں. آئی جی کو ہم کہتے ہیں, ہم جب آرڈر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ پورا ہونا چاہیے. وہ آئی جی کو بھی بلاؤ, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آئی جی اسلام آباد کو بھی بلاؤ, اور 6 بجے یہیں پہ حاضر ہونا چاہیے. یعنی پوری لاہور ہائی کورٹ بادیوں نظر میں یوں تڑپنا شروع ہو گئی ہے فواد چودھری کی گرفتاری پر, اور یہ مبینہ سہولت کاری شروع ہو گئی ہے. بھائی خدا کا نام مانے, کوئی عزت. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو اب فیصلے ہو رہے ہیں نا, جو کابینہ بھی کر رہی ہے کہ جی کابینہ کی تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ زیر غور ہے, اور یہ جلدی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کابینہ کے جو تعداد ہے وہ 78 سے 30 کی جائے. یہ آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. جو بیوروکریسی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں, اور میں کہتا ہوں خاص طور پہ جو 18-19 سے ابو کی ہیں ان کی خاص طور پہ تنخواہوں میں کمی کر دی جائے کو 10%, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں تو کہتا ہوں کہ اگر حکومت بڑھا سکتی ہے تو پھر حکومت کو کم کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے. ججز کی تنخواہیں بھی کم ہوں, جنرلوں کی تنخواہیں بھی کم. بھائی سارے ملک پہ بنی ہے نا, ملک پہ بنی ہے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ یہ آئنسٹائن جو کہ ایٹامک سائنسدان تھا اور وہ امریکہ میں رہ رہا تھا, بیسیکلی وہ جرمن نژاد تھا. تو ایک دفعہ جرمنی میں چینی, یہ شوگر ہوتے ہیں نا میٹھا, اس کی کمی پیدا ہو گئی, تو شارٹیج ہو گئی. تو آئنسٹائن نے امریکہ میں چینی پینا چائے میں بند کر دی. ان کو دوستوں نے کہا ہے بھائی امریکہ میں تو چینی کی وافر مقدار موجود ہے, آپ نے کیوں پینی بند کر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ میری قوم, جو چونکہ وہ جرمن نژاد یہودی تھا, تو انہوں نے کہا کہ میری قوم جن کو چینی نہیں مل رہی, اگر یہاں مل بھی رہی ہے تو میں ان کے ساتھ یکجہتی کروں گا, اور میں چینی نہیں پیوں گا, اتنے تک نہیں پیوں گا جب تک جرمنی میں یہ چینی میری قوم کو اویلیبل نہیں ہوگی. تو یہاں پر جو قوم کو کے پاس آٹا نہیں ہے کھانے کے لیے, ان کے پاس سر ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے, مکان تو چھوڑ دیجئے, ان کے پاس بستر نہیں ہے, ان کے پاس پینے کا پانی تک نہیں ہے, وہ ان جوڑوں سے پانی پی رہے ہیں جدھر سے گدے کتے وہ پانی پی رہے ہیں. ہم دیکھ کے آئے, ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ ججز کو بھی اسی طریقے سے جو 12-12, 14-14, 15-15, 16-16 لاکھ روپے لے رہے ہیں تنخواہوں کی مد میں, اور شاہانہ قسم کی مراد بھی لے رہے ہیں, یہاں بھی کٹوتی لگنی چاہیے. اسی طرح سے چاہے جرنیلوں کی ہے وہاں بھی کٹوتی لگنی چاہیے, چاہے کسی اور کی ہے وہاں پر بھی کٹوتی لگنی چاہیے, پوری کٹوتی لگنی چاہیے. قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. جو بیوروکریٹس ہیں ان کی کٹوتی لگنی چاہیے. بالکل کیبنٹ کی تعداد کم ہونی چاہیے. یہ کوئی
कोई वजह नहीं है कि आप 77, 78 वज़रा रखें और उसको जो है ना इस तरीके। मैं कहता हूँ अगर वो कोई कहता है ना कि हम तनख्वाहें नहीं ले रहे, वो 10-12 गाड़ियां तो अपने साथ भगा रहे हैं ना, वो पेट्रोल तो भगा रहे हैं ना, वो झंडा तो लगा रहे हैं ना, बिल्कुल वो तादाद जैसे 77-78 से कम करके 30 पे आनी चाहिए। पूरी बतौर कौम जो है ना कुर्बानी देनी चाहिए। ये सिर्फ को 1-2-4 बंदे की बात नहीं है कि गरीब के पास खाने का आटा नहीं है और इधर इन्होंने ऊधम मचाया हुआ है। और वही बात कि अगर इस्तेकाम लाना है तो ये अब कहते हैं जनाब कि कौम के मुल्क इस तबाही के दहाने पे है। ये इमरान खान को इनकी गिरफ्तारी की पड़ी हुई है, ये लाजिक है यूथियों की। ओ भाई, जिसने तबाही के दहाने पे मुल्क को पहुंचाया है वो यही सियासी लंगड़ा तो है। इसको तो पहले गिरफ्तार होना चाहिए सियासी लंगड़े को कि जिसने मुल्क को इस तबाही के दहाने पे पहुंचाया है। मैंने कहा ना कि ये बदमाशी का आप आलम देखें कि फारूक हबीब पुलिस की कस्टडी से फवाद चौधरी को छुड़ाने के लिए पुलिस पे हमलावर हो गया काला शाकाकू में। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये फिर अब वो कहते हैं मैं पुलिस को दुहाई देने गया था। ये क्या तरीका है कि आप पुलिस को दुहाई देने गए थे? दुहाई आप आके अदालत में देना कि आप पुलिस पर हमलावर होकर फवाद चौधरी को छुड़वा रहा है। ये इनकी बदमाशी और ये इनकी दादागिरी है। जब तक इस दादागिरी को स्टॉप नहीं किया जाएगा, सियासी इस्तेकाम ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत का बेड़ा गर्क किया, मईशत का बेड़ा गर्क किया, अखलाकियात का बेड़ा गर्क किया। अब सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, वो है कानून का डंडा। जब तक वो कानून का डंडा नहीं चलेगा तब तक मैं कहूं कि ये हुकूमत उल्टी खड़ी हो जाए ना, ये सारी दुनिया के इकोनॉमिस्ट यहां पे आ जाएं, तब भी कुछ नहीं संवरेगा। कानून का डंडा चलेगा फसादियों पर, तब उसके बाद कुछ होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।